میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال کا جواب دو مجھے۔ اگر آپ کا بھائی آپ کا حق مارتا ہے یا کوئی انسان آپ کا حق داب لیتا ہے، آپ کا حق نہیں دیتا، پھر وہ آپ کے اس پر پیسے ہوں یا آپ کی زمین ہو یا آپ کے سونا چاندی ہو یا آپ کا کوئی بھی سامان ہو، کوئی بھی، اگر آپ کو کوئی حق مارے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ اس سے بدلہ لیں گے، اسے چھوڑ دیں گے؟ آپ اس بات کو کتنے آگے تک بڑھائیں گے؟ یا پولیس تھانے کریں گے، کورٹ کچہری کریں گے، یا اپنا حق لینے کے لیے جو آپ سے ہوگا وہ کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، سوچیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ ایسے ہی تو نہیں جانے دیں گے اس انسان کو، ایسے ہی تو نہیں چھوڑیں گے اس انسان کو، کیونکہ آپ کا حق مارا گیا ہے۔ اور حق مارنے والا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا، اور آپ پھر اس سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے آپ اس سے محبت۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں کہوں تم نے بھی تو حق مارا ہے، تم بھی تو حق مار کر بیٹھے ہو، تو یہ بات ہمارے دل پر کیوں اثر نہیں کر رہی ہے کہ ہم نے حق مارا ہے، ہم برے بن کر بیٹھے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں ہم حق مار رہے ہیں، اور حق کس کا مار رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کس کا مار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ختم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق مار کر بیٹھے ہیں، قرآن پاک کا حق مار کر بیٹھے ہیں۔ ہاں حق مار کر بیٹھے ہیں۔ کیا کل اللہ ہم سے سوال کرنے لگا، پوچھنے لگا، میرے بندو میرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے اس کا حق کیا ہے؟ معلوم آپ کو؟ اس کا حق ہے کہ ہم شرک نہ کریں، اس کے برابر کسی کو نہ پہنچائیں، کیونکہ کوئی اس کے جیسا بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے، اکیلا معبود ہے نا ہے؟ تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم اگر اس کو مانتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، تو ہم نے نماز کب سے نہیں پڑھی ہے؟ ہم ساری نماز پڑھ رہے ہیں، وہ روز ہم اپنے گھر میں بلا رہا ہے، ہم روز آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس نے ہمیں مال دیا، اگر مال ہے تو حج فرض کیا، حج کر لیا، چلو مال نہیں ہے، خیرات زکوٰۃ جو کرنے کا حکم ہے ادا کر رہے ہیں، چلو وہ بھی نہیں ہے، رمضان کے روزے فرض کیے پورے رکھ رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کو مان رہے ہیں، نہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہ اللہ کی مان رہے ہیں، نہ اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف آنے والے کام کر رہے ہیں، کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو سوچ تو صحیح، اللہ کو پھر محبت ہم سے ہوگی؟ اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں، شرک نہ کریں، ایسے کام نہ کریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ قرآن کا ہم پر حق ہے، ہم قرآن کے حق ادا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، اس پر عمل کرا کریں۔ اگر قرآن کا حق ادا نہیں کیا، یا تو یہ جہنم میں پھینکوا دے گا یا جنت میں پہنچوا دے گا۔ جو اس پر عمل کرے گا یہ اس کو جنت میں پہنچوائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا، ہاں اس کے درجوں کو بلند کرنے کی۔ جو حق ادا نہیں کرے گا، بھلانے لگے گا، پیچھے ڈال دے گا قرآن پاک کو، عمل نہیں کرے گا، اوندھ میں جہنم میں پھینکوا دے گا۔ ذرا دیکھ، قرآن کب سے نہیں پڑھا ہے، کب سے نہیں کھولا ہے؟ قرآن پاک کو کتنا پڑھتے ہیں ہم؟ اور کم سے کم جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، جو قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، یعنی جو حافظ نہیں ہیں، ناظرہ پڑھنے والے جو دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ان کو 1 سال میں 2 قرآن تو کم سے کم کرنے چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا حق یہ ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، حق ادا کر رہے ہیں قرآن پاک کا، یا اس کو بھی بند کر رکھ رکھا ہے ایک طاق میں، یا اس کو بھی ادب میں اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، اتنا ادب میں رکھ دیا ہے ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے۔ بھلا رہے ہیں، بھول رہے ہیں، اس کا بھی قرآن پاک کا بھی حق مار رہے ہیں اور اللہ کا بھی حق ختم کر رہے ہیں۔ سارے کام ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلانا، شرک بھی کرنا، کسی اور کا یقین بنانا۔ اب بتاؤ یہ حق مارنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر ہم سے مطالبہ کر لیا گیا، ہم سے پوچھ لیا گیا میرا حق ادا کیوں نہیں کیا، جیسے جس نے ہمارا حق مارا ہے، ہم اس سے بدلے کی کس طرح سوچتے ہیں؟ اب کیا سزا دی جائے بتاؤ؟ جو بری سے بری ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کل ہم وہاں ناکام ہو گئے، آخرت میں ہم سے سوال کر لیا گیا، کیا کر آئے، کیوں حق مارے؟ اب ان سے اگر اللہ چاہے کیا سزا نہیں دے سکتا بتاؤ؟ قرآن سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، بتاؤ کیا نہیں ہو سکتا ہے پھر؟ اگر ہم ہلاکت میں آگے، تم نے کبھی سوچا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، سوچا ہے کبھی؟ آج غور کر لو، کہیں ہلاکت میں نہ آ جائیں میرے بھائی، ہلاکت میں نہ آ جائیں، غور تو کر لو،
دیکھو تو صحیح کیا زندگی گزارنے لگے، ہم نے کیا کر لیا ہے۔ آج ایک حق مارنے والا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اور ہم خود بھی حق مار کر بیٹھے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی حق مار کر بیٹھے ہیں، ہم بھی ایسے کام کر کر بیٹھے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ اور پھر دنیا میں تو نہ جانے کس کا مال کو ہڑپ لیا، کس کی زمین کو داب لیا، کس پر ظلم کر دیا، کس کا کب سے مال نہیں دیا ہے کہ یہ بھول کر بیٹھے کل حساب بھی ہونا ہے، اور اس میں حساب کا بدلہ بھی ہونا ہے۔ کس کو کتنا ستایا، اگر کسی کو ایک چاٹا بھی مارا ہے نا فضول، ہاں اپنے من کو راحت پہنچانے کے لیے فضول مار دی ایک چاٹا، کسی کو تکلیف دی، کل اس کا بھی بدلہ ہوئے گا۔ کیوں کیا؟ تو یہ حق مار کے بیٹھنا، یہ ظلم کرنا، یہ کسی کی چیزوں کو چھیننا، یہ کسی کا حق ادا نہ کرنا، میرے بھائیوں ایک برے انسان، ایک ظالم بننا، ایک برے انسان بن کر زندگی بسر کرنا، بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، کیا یہ ہمیں کامیاب کرا دے گا، اچھا بنوا دے گا، بہتر زندگی گزروا دے گا؟ سوچو تو صحیح۔ کس دو کے منہ میرے بھائی، کس دو کے منہ، حقوں کو ادا کرنے والے بنو، ورنہ ہلاکت میں آ جائیں گے، ہاں ہلاکت میں آ جائیں گے۔